ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے آپ اس امت پر غور کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، اللہ کو رب ماننے کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں، میں آپ کو نہ کہوں، آپ مجھے نہ کہیں، بلکہ ہم پوری دیانت داری کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں دین ہمارے اندر کتنا فیصد نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، ہم دین کی بات کرتے ہیں، دینداری کی بات کرتے ہیں، مسلمانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اسلام ہماری زندگی کے اندر کتنا ہے؟ غفلت ہی غفلت ہے، غفلت ہی غفلت ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کا پیار ہے، دنیا کی الفت ہے، اللہ رب العزت کی عبادتوں سے بیزاری ہے، جہنم کا خوف نہیں، جہنم کا خدشہ نہیں، جنت کا شوق نہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا دلوں میں جذبہ نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کہیں پر 100-200 روپے کا فائدہ نظر آئے تو انسان وہاں تو دوڑ کر کے جاتا ہے، لیکن اگر اسے ثواب کی بشارت سنائی جائے تو انسان کے دل میں کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی مسرت نہیں ہوتی، کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ دن بدن جلسے بڑھتے جا رہے ہیں، ناصحین کی نصیحت کا ایک تومار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ تبدیل ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال اہل علم کی، اہل دانش کی، اہل دل، اہل قلب و جگر کی کاوش ہے، ان مخلص علماء کرام کی کوششیں ہیں کہ یہ آپ کو ہمیں جمع کرتے ہیں اور ہمیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، آج میری قوم کا جوان عزت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، شان چاہتا ہے، عظمت چاہتا ہے، بزرگی چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، شان و شوکت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے، وہ یہ ساری چیزوں کے حصول کے لیے رات و دن دولت کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مگر یاد رکھنا اللہ کے بندو، جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے اس وقت تک نہ برکت مل سکتی ہے، نہ نعمت مل سکتی ہے، نہ عزت مل سکتی ہے، نہ وقار مل سکتا ہے، نہ سکون مل سکتا ہے۔ جو قوم خدا کو ناراض کر دے وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتی، جو قوم خدا کو ناراض کر دے وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی۔ جس کو آپ اور ہم عزت سمجھتے ہیں وہ قطعاً عزت نہیں ہے، وہ بازاری اشتہار ہے۔ حقیقت میں عزت وہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی عزت ہے، جس کو میرا اللہ قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت تو رسول کے وفاداروں کے لیے ہے۔ وہ کیا عزت ہے؟ اللہ اکبر، کہ انسان چند دن دنیا میں شہرت پائے اور اس کے بعد گمنامی میں چلا جائے۔ عزت تو وہ ہے کہ وصال کرنے کو 9 صدیاں بیت گئی، پھر بھی سنی کا بچہ گرتا ہے تو گرتا بعد میں ہے، پہلے یا غوث المدد کی صدا لگاتا ہے۔ یہ کیسی عزت ہے، یہ کیسی شان ہے۔ غوث پاک کبھی بھیونڈی آئے نہیں، ممبئی آئے نہیں، ہندوستان آئے نہیں ظاہری طور پر، لیکن اللہ اکبر، ہندوستان کے قادریوں ہی نہیں بلکہ تمام اہل ایمان کے دلوں میں غوث پاک کی ایسی جوت کی جھلجھل ہے کہ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں نہیں کس شان کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نہیں کس گھر کے آئینے میں اجالا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اللہ کے بندو یہ عزت ہے، عزت اس کو کہتے ہیں۔ تو بہت گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غفلت سے نکلو، غفلت سے توبہ کرو۔ اپنے سارے مسائل اس بنیاد پر ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے رسول اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت آج غفلت کا دور ہے، انسان دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں، عزت کے نشے میں اللہ کو ناراض ہی کرتا جا رہا ہے۔ جن بچوں کو ہم نے پیدا کیا، جو ہم سے پیدا ہوئے، جنہوں نے ہم سے جنم لیا، ہمیں ان بچوں کی رضا کا تو خیال ہے،
لیکن جس خدا نے ہمیں وجود عطا فرمایا اس اللہ کی خوشی کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ اگر بچہ کہہ دے ابا آتے آتے کھلونا لے کر کے آنا، اور اگر ہم بھول جاتے ہیں تو ہم اپنے ہی بچے کو سوری کہتے ہیں گھر جا کر کے، بیٹا معاف کرنا، تیرے لیے مٹھائی نہیں لا سکا، تیرے لیے کھلونا نہیں لا سکا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خود کے جنم دیے ہوئے بچوں کی رضا کا خیال کرنے والوں، اپنے اللہ کی تم نے کتنی عزت کی، اپنے مولا کی تم نے کتنی عزت کی۔ میرا اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے میری وہ قدر ہی نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ ایک رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، ایک مالک اپنے غلاموں سے کہہ رہا ہے، ایک خالق اپنی مخلوق سے کہہ رہا ہے تم نے میری وہ قدر نہیں کی۔ ذرا اس آیہ کریمہ کا تیور تو ملاحظہ کریں۔ بیوی کو سوری کہنے والوں، بچوں سے معافی طلب کرنے والوں، 5000 کی نوکری دینے والے انسان کی غلامی کرنے والوں، جس خدا نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں شکل بنائی، جس نے روزی دی، رزق دیا، عزت دی، دودھ پینے کے لیے ماں کی جو ہے وہ سینے کی معرفت عطا کی، یہ سب کچھ دیا، ماں باپ کے سینے میں ہماری محبت دی، اس اللہ سے وفا کیا کی۔ مگر یاد رکھنا جس دنیا کے فریب پر ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار، میرا دوست، میرا یار، میرے بچے، میری بیوی، یہ سب دھوکہ ہے، دھوکہ۔ ایک خواب ہے، خواب، دنیا ایک خواب ہے۔ ایک خواب کے لیے اتنی فریبتا ہو، یہ خواب ہے۔ سیدنا مولا کائنات سید السادات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں دنیا خواب ہے، اور ہر خواب انسان سوتی ہوئی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ دنیا ایسا پرفریب خواب ہے کہ اس خواب کو انسان جاگتی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ ہر خواب سے انسان اس وقت بیدار ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور یہ دنیا کا خواب ہے۔ دنیا کا خواب اتنا پرفریب ہے کہ جب موت کی وجہ سے اے انسان تیری آنکھ بند ہوگی، اس وقت تیری آنکھ کھلے گی کہ میں کتنے بڑے دھوکے میں تھا۔ مکان گیا، دکان گئی، بچے جدا ہوئے، بیوی جدا ہوئی، سب چلے گئے۔ اللہ کے بندو، آج اصلاحی معاشرہ کی محفل میں آئے ہو، کامیابی کا اصول میرا اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو آپ کو 3 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ میں جلدی جلدی تینوں باتیں پڑھتا ہوں، نتیجے پہ بات پہنچتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کامیاب، اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے کہہ دیا کامیابی ہونی ہے، اگر شک کرو گے مسلمان نہیں رہ جاؤ گے۔ کامیابی کے 3 اصول اللہ فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، وہ مراد کو پہنچے۔ اللہ نے کہہ دیا مراد کو پہنچے تو مراد کو پہنچے۔ اب کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا اگر پوری دیانتداری کے ساتھ 3 چیزوں پہ عمل کر لو۔ نمبر 1، مراد کو کون پہنچا؟ من تزکا، جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا، گناہ کی محبت سے پاک کر لیا۔ پہلی منزل کامیاب لوگوں کی دل کو گناہوں کی محبت سے پاک کرنا، دل کو گناہوں سے محفوظ کرنا۔ یعنی جب گناہ دیکھو تو دل میں کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، بلکہ گناہ کو دیکھ کر ہی انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو، گناہ سے گھن پیدا ہو۔ دل کو گناہ کی محبت سے پاک کرنا یہ پہلی منزل ہے۔ اب تھوڑا ٹٹولے اپنے آپ میں، کیا ہم وہ لوگ ہیں؟ ہمیں تو ہر گناہ سے محبت ہے، ہمیں تو ہر گناہ سے پیار ہے۔ دیکھ لیجئے، فلموں سے لے کر کے گانے سننے تک، گانے سننے سے لے کر کے سود کے دھندے تک، سود کے دھندوں سے لے کر کے شراب اور نشے تک، شراب اور نشے سے لے کر غیبت، چغلی، حرام غذا، یہ ساری چیزوں سے انسان اس قدر اس میں ملوث ہوا کہ اب تو انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ پہلی منزل کامیاب لوگوں کی وہ ہے جو گناہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، جب تک گناہ کی محبت دل میں ہوگی اس وقت تک ہم سچے عاشق رسول نہیں بن سکتے۔
اور ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دی جائے کہ زنا، شراب، جوا، یہ سب تو گناہ کی محبت لوگوں کے دل میں ہے. جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے وہ یہ سارے گناہ نہیں کرتا، لیکن یہ اس سے بڑے جرم میں مبتلا ہیں، جیسے غیبت، حسد، بغض، کینہ، یہ دلوں میں ہے. اب بتائیں، کرسی پر اگر پیشاب پڑا ہو تو کیا میں اس پہ بیٹھوں گا؟ آپ بیٹھیں گے؟ کوئی بیٹھے گا؟ جب ایک کرسی پیشاب سے بھری ہو تو اس میں میں اور آپ نہیں بیٹھتے. تو جو دل کینے سے بھرا ہو، حسد سے بھرا ہو، بغض سے بھرا ہو، بتائیں اس میں حضور کا عشق کیسے آ سکتا ہے؟ تو کہیں عشق کے نام پر ہم منافقت تو نہیں کر رہے؟ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. جہاں حسد ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ کیسے ہوگا؟ جہاں کسی مومن کے لیے دل میں کینہ ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ دل میں کیسے ہوگا؟ مجھے حیرت ہے، عاشق رسول بغض اور کینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے عاشقوں کا تو حال یہ ہے کہ عاشقوں کی توجہ تو شیطان کی طرف بھی نہیں جاتی، وہ شیطان کی طرف بھی کبھی متوجہ نہیں ہوتے. ایک مرتبہ رابعہ ادویہ سے کسی نے کہا، رابعہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے، تجھے شیطان کتنا ستاتا ہوگا؟ تو جواب دیتی ہے، کبھی خیال بھی اس کا نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی، دشمن کے لیے وقت لائے کہاں سے؟ عاشق رسول کہلاتے ہو پھر غیبت کی گٹھلیاں لے کر بیٹھتے ہو. عاشق رسول کہلاتے ہو سگے بھائی سے حسد کرتے ہو، پڑوسیوں سے دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہو. کامیاب نہیں ہو سکتے. عشق مصطفیٰ کا دل دادا کہلانا یا عاشق کہلانا آسان ہے، اور عاشق بن جانا مشکل ہے. بہت عاشق رسول کہلا چکے، اب ذرا عاشق رسول بننے کی کوشش کرو. لیکن یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. پھر کہتا ہوں، نمازی بننا آسان ہے، حاجی بننا آسان ہے، غازی بننا آسان ہے، شہید بننا بھی آسان ہے. عاشق رسول بننا آسان نہیں ہے. اور ہمارے یہاں جس کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف عاشق نہیں بلکہ عشق محبت کا امام ہوں. اگر میں اسی پہ گفتگو کروں تو میں اگلے عنوان کی طرف نہیں جا سکتا. لیکن میں آپ کے عشق رسول پہ شک بھی نہیں کر رہا ہوں، سوالیہ نشان بھی کھڑا نہیں کر رہا ہوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جس قوم کو پہلا کلمہ صحیح طور پہ پڑھنا نہ آتا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول. اتنی سستی چیز تو نہیں ہے نا عشق رسول کی دولت. عاشق رسول کے لیے بلال بننا پڑتا ہے، اویس بننا پڑتا ہے، صدیق بننا پڑتا ہے، فاروق بننا پڑتا ہے، عثمان بننا پڑتا ہے، علی بننا پڑتا ہے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر بننا پڑتا ہے. عشق کو سمجھ. اور جس دن تم عاشق بنو، جملے پر توجہ کرنا اور اس کو دل پہ لکھنا، جس دن تم عاشق بنو، کوئی ڈگری تمہارے پاس نہ ہو، اگر تم سچی عاشق بن گئے تو دنیا کے سارے آقا آپ کی غلامی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. مسلم امہ کو عشق رسول کی ضرورت ہے. وہ عشق نہیں جو میڈ ان انڈیا ہے، وہ عشق رسول جس کی کڑیاں صفا کے چبوترے سے ملتی ہیں. اور وہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے مکے کے بازاروں میں گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچا جاتا ہے، اس کے لیے تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، اس کے لیے بوریوں میں باندھ کر کے مارا جاتا ہے، اس کے لیے وطن سے چھڑایا جاتا ہے. کسی کے کپڑے چھینے جاتے ہیں، کسی کو کپڑے سے ننگا کیا جاتا ہے، کسی کے مال لیا جاتا ہے،
کسی کو ماں چھوڑ دیتی ہے، کسی کو باپ چھوڑ دیتا ہے، کسی کو کوئی چھوڑ دیتا ہے، کسی کو کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ بعض وہ جو تنہا رہ جاتے ہیں، بعض وہ جو سولی پہ لٹکائے جاتے ہیں، بعض وہ جن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، بعض وہ جنہیں خنجر چبوئے جاتے ہیں، لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی وہ مسکرا کر یہ نہیں کہتے میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، بلکہ وہ حیرت و استجاب میں ڈوب کر کہتے ہیں اب بھی یار راضی ہے یا نہیں، حق تو ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ کیفیت ہے عاشقوں کی۔ ہم نے بہت سستا سمجھ رکھا ہے، جلسے چند اور جلوس اور نان کھٹائیاں، اسی میں ہم نے عشق رسول کو سمیٹ دیا۔ میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جس دن دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا، میں نے کہیں کہا تھا، آپ کے یہاں کہا یا نہیں کہا، لیکن ایک بات کہہ کر گزرتا ہوں، حالانکہ میرا عنوان آج یہ ہے نہیں، مگر یہ تو میری زندگی کا عنوان ہے، عشق مصطفیٰ۔ بات نکل آئی تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن میرا عنوان دوسرا ہے، ہم اس طرف چلیں گے۔ لیکن میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، جس دن دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا سچا، آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا، آپ سے بڑا قوت والا کوئی نہیں ہوگا، آپ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بڑی بات، آپ ہمیشہ اکیلے رہنے کی کوشش کرو گے۔ جس دن آپ کو عشق رسول مل گیا، اس دن آپ بھیڑ میں نہیں جانا چاہو گے، آپ اکیلے رہنا پسند کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب عاشق اکیلا رہتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ محبوب میرے ساتھ ہے، اور وہ تنہائی میں پھر یار سے باتیں کرتا ہے۔ پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ روتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی آستین سے کہ اس کے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہے۔ جب لوگ اس کو تانا دے کہ اس کے سینے کو چھلنی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یار اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کر اس کو تسلی دے رہا ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے پھر کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے عشق والوں کی۔ آپ مجھے بتائیں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عشق ہو تو آدمی اپنے بیٹوں سے کنارہ کر لے، اپنی بیوی سے کنارہ کر لے، اپنے بھائیوں سے کنارہ کر لے، اپنے مریدوں سے کنارہ کر لے، اپنے شاگردوں سے کنارہ کر لے۔ یہ عشق کی میں آخری منزل بتا رہا ہوں کہ سب سے کنارہ کر لے، لیکن عشق کی پہلی منزل یہ ہے، توجہ کرنا، اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہوا تو میرا آنا بھی قبول ہے۔ گویا کہ عشق کی آخری منزل یہ ہے کہ انسان سب سے کنارہ کر لیتا ہے، لیکن پہلی منزل یہ ہے کہ عشق والا گناہوں سے کنارہ کر لیتا ہے، وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، عشق والوں نے سب سے کنارہ کیا۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی دعا کا حصہ تھا، کہتے ہیں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوا تیرے سب سے کنارہ کروں گا۔ یہ منزل عشق ہے، یہ مقام عشق ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہاں تو سب سے کنارے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں تو ہم گناہوں سے بھی کنارہ کش نہ ہو سکے، بلکہ اگر آپ پرسنٹیج نکالنے کی کوشش کریں تو اس وقت تو دوسری قوموں سے مسلم امہ گناہوں میں آگے ہیں۔ گندی فلموں کے دیکھنے کے معاملے میں سروے کیا گیا تو پھر اس ملک کا نام پہلے نمبر پر آیا جو 75 سال پہلے اسلام کے نام پر بنا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کتنے شرم کی بات ہے، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، جسے عشق ہوتا ہے وہ پھول دیکھنے سے بھی غیرت کرتا ہے۔ یہ بہت گہرائی کی باتیں نکل آ رہی ہیں، لیکن یہ بات مجمع میں کرنے کی نہیں،
عشق جس سے ہوتا ہے وہ پھول بھی نہیں دیکھتا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے دور میں بریلی میں ایک باغ تھا، دور دور سے لوگ اس کی سیر کے لیے آتے تھے۔ مولانا عبدالسلام عید الاسلام جبل پوری کے یہاں سے جب واپس لوٹے جبل پور سے، امام اہل سنت گھر کی طرف گئے تو اپنے خط میں لکھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی نقل کیا کہ جب تانگے پر بیٹھ کر اسٹیشن سے گھر جا رہا تھا تو پہلی مرتبہ اس باغ پر نظر پڑ گئی، پہلی مرتبہ باغ پر نظر پڑ گئی، پہلی مرتبہ باغ پر نظر پڑ گئی، نہ پہلی مرتبہ باغ پر نظر پڑ گئی، نظر ڈالی نہیں پڑ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گلے وحدت میں ڈوبا ہوا ہے اسے گلستان کے گلوں کو دیکھنے کے لیے فرصت کہاں سے؟ بتاؤ، عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے، نظر پڑ گئی، نظر ڈالی نہیں پڑ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، وہاں پھولوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، آپ کو زنا کی فلم دیکھنے کی فرصت کہاں سے ہے؟ عشق کا دعویٰ ہوتا، عشق کا دعویٰ ہے اور یہ سچا ہوتا تو شاید ہم کبھی بھی گندی فلم دیکھنے کی ہمت نہ کرتے۔ کبھی سوچا یا رسول اللہ قبر میں آپ کا دیدار کریں گے، اس پہ نہ انہی آنکھوں سے زیارت کرو گے جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھ چکے ہو، انہی آنکھوں سے زیارت کرو گے جو آنکھ علی کے مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور یہ تو ضرورت بھی ہے اور معاف بھی ہے اور جائز بھی ہے، آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ جائز ہونا اور بات ہے، اس لیے کہ جواز اور عدم جواز کے معاملات جدا ہوتے ہیں اور غیرت عشق اس کے اوپر ہوتی ہے۔ ہمیشہ عشق لغت کے اوپر رہتا ہے، عشق ہمیشہ قانون کے اوپر رہتا ہے، عشق قانون کی بات نہیں کرتا، قانون سے اوپر کی بات کرتا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو مثال سمجھ لے، ایک مرتبہ کسی نے رابعہ بصری کو کہا زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، تو رابعہ نے کہا تم لوگوں کی بتاؤں یا؟ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔